بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے نیوٹرلائزیشن ٹائٹریشن پر. ٹائٹریشن کی 4 قسمیں ہیں. اس میں پہلا تھا نیوٹرلائزیشن، دوسرا ریڈاکس، تیسرا پریسیپیٹیشن اور چوتھا ہے کمپلیکسومیٹرک ٹائٹریشن. نیوٹرلائزیشن ٹائٹریشن کیا ہے؟ نیوٹرلائزیشن کو ایسڈ بیس ٹائٹریشن بھی کہا جاتا ہے. This is the titration in which a strong acid or a strong base is used as a titrant. یہ ایسی ٹائٹریشن جس میں کسی اسٹرانگ ایسڈ یا اسٹرانگ بیس کو ایز اے ٹائٹرینٹ استعمال کیا جاتا ہے. ٹائٹرینٹ وہی سلوشن ہے جو بیورٹ میں لیا جاتا ہے. اب جو نیوٹرلائزیشن ہے، اس کی نیوٹرلائزیشن ٹائٹریشن کی 2 بڑی قسمیں ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے الکیلیمیٹری اور دوسری کو کہا جاتا ہے ایسیڈیمیٹری. الکیلیمیٹری is the neutralization titration in which a strong base is taken in beirut. جب strong base کو ہم بیورٹ میں لیتے ہیں تو اس کو الکیلیمیٹری کہا جاتا ہے. الکیلیمیٹری can be used to find out the concentration of both strong and weak acids. اب الکیلیمیٹری جو ہے جس میں اسٹرانگ بیس بیورٹ میں لیا جاتا ہے، اس کو ہم کسی بھی ایسڈ کی کنسنٹریشن معلوم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ایسیڈیمیٹری کیا ہے؟ جب اسٹرانگ ایسڈ کو بیورٹ میں ہم لیں گے تو اس کو ایسیڈیمیٹری کہا جاتا ہے، اور ایسیڈیمیٹری سے ہم کسی بھی بیس کی کنسنٹریشن معلوم کر سکتے ہیں. اپلیکیشنز آف دی نیوٹرلائزیشن ٹائٹریشن. اب اس کی جو مین اپلیکیشن ہے وہ 2 ہے. ایک تو ہے ڈیٹرمن دی اماؤنٹس آف ایسڈ اینڈ بیسز، جس طرح الکیلیمیٹری اور ایسیڈیمیٹری میں ہم نے کہا یہ ایسڈ یا کسی بیس کی اماؤنٹ کو معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. دوسرا ہے مانیٹر دی progress of reactions that produce or consume hydrogen ions. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسا ریئیکشن جس میں یا ایسڈ بیس پروڈیوس ہوتی ہو یا کنزیوم ہوتی ہو، تو ایسی ریئیکشن کے پروگریس کو بھی ہم نیوٹرلائزیشن ٹائٹریشن سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں. تو یہ 2 مین اپلیکیشنز ہیں نیوٹرلائزیشن ٹائٹریشن کی. اب اس میں اینڈ پوائنٹ ڈیٹیکشن کس طرح ہم کرتے ہیں نیوٹرلائزیشن میں. تو اینڈ پوائنٹ ڈیٹیکشن کے لیے 2 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. پہلا طریقہ ہے انڈیکیٹر میتھڈ، دوسرا طریقہ ہے انسٹرومنٹل میتھڈ. انڈیکیٹر میتھڈ میں کوئی کیمیکل سبسٹانس یا انڈیکیٹر ہم یوز کرتے ہیں، اور وہ انڈیکیٹر جو ہوتا ہے وہ کلر چینج دیتا ہے نیئر دی اینڈ پوائنٹ. اب جو ایسڈ بیس ٹائٹریشن ہے، اس میں انڈیکیٹر آر ایکچولی ویک آرگینک ایسڈ اور ویک آرگینک بیس وچ چینج اٹس کلر نیئر دی اینڈ پوائنٹ. اس میں جو انڈیکیٹر استعمال کیے جاتے ہیں وہ ویک آرگینک ایسڈ ہوتے ہیں یا ویک آرگینک بیس، اور نیئر دی اینڈ پوائنٹ وہ کلر چینج کرتے ہیں. فار ایگزامپل پھیناپتھلین a weak organic acid used in alkalimetry, its color change is from colorless to pink. یہ پھیناپتھلین ہے. یوزولی عام حالت میں اس کی کوئی کلر نہیں ہوتی ہے، یہ کلرلیس ہوتا ہے. اس کو جب ہم یوز کریں گے تو الکیلیمیٹری میں اس کو یوز کیا جاتا ہے، یعنی جب بیورٹ میں بیس لیں گے اور نیچے کوئی ایسڈ لیں گے، تو اس پھیناپتھلین کو جب ہم ایسڈ میں ڈالتے ہیں تو انیشیلی اس کا کوئی کلر نہیں ہوتا، تو یہ کلرلیس ہوتا ہے. جب ہم ٹائٹریشن سٹارٹ کریں گے تو سٹارٹ میں بھی اس کا کلر اپیئر نہیں ہوتا، لیکن مڈ پوائنٹ پر اس کی تھوڑی سی کلر آ جاتی ہے بائی ایڈیشن آف دی سولوشن فرام دی بیورٹ. اور پھر جب اینڈ پوائنٹ آ جاتا ہے تو اینڈ پوائنٹ پر اس کا کلر پنک ہو جاتا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ریئیکشن کمپلیٹ ہو گیا. تو یہ کلرلیس سے پنک میں چلا جاتا ہے ایٹ دی اینڈ پوائنٹ. تو اینڈ پوائنٹ ہمیں شو ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہو جاتی ہے. تو اینڈ پوائنٹ کی میں اس طریقے میں انڈیکیٹر استعمال کیا جاتا ہے اس کی ڈیٹیکشن کے لیے. جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے انسٹرومنٹل میتھڈ. اس میں کوئی انسٹرومنٹ استعمال کی جاتی ہے جو میجر کرتی ہے
اینالائٹ کی کوئی پراپرٹی اور ہمیں اینڈ پوائنٹ بتاتی ہے. فار ایگزامپل ایک ہے پی ایچ میٹری. تو پی ایچ میٹری میں پی ایچ میٹر از یوز ٹو فائنڈ آؤٹ دی اینڈ پوائنٹ. اس میں پی ایچ میٹر استعمال کیا جاتا ہے. یہ پی ایچ میٹر پی ایچ میجر کرتی ہے اب دی اینالائٹ سولوشن. انسٹرومنٹل میتھڈ جو ہے وہ زیادہ ایکوریٹ ہے اس کمپیئر ٹو انڈیکیٹر میتھڈ، کیونکہ اس سے جو اینڈ پوائنٹ ہم معلوم کرتے ہیں وہ زیادہ قریب ہوتا ہے ٹو دی ایکویولنس پوائنٹ. انسٹرومنٹل میتھڈ میں کوئی پراپرٹی آف دی ٹائٹرینٹ میجر کی جاتی ہے اور اس کو ہم پھر پلاٹ کرتے ہیں اگینسٹ والیوم آف دی ٹائٹرینٹ، اور پھر اس سے گراف بن جاتا ہے جس کو ٹائٹریشن کرو کہا جاتا ہے، اور اس گراف سے پھر ہم معلوم کرتے ہیں کہ اینڈ پوائنٹ یا ایکویولنس پوائنٹ کیا ہے. تو انسٹرومنٹل یہ آسان بھی ہے اور ایکوریٹ بھی ہے. ٹائٹریشن ایررز ود ایسڈ بیس انڈیکیٹرز. ٹائٹریشن ایررز کو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن ایسڈ بیس انڈیکیٹرز میں کون سے ٹائٹریشن ایررز ہے تو وہ فرسٹ والا جو ہے وہ ہے ڈیٹرمنیٹ ایرر کہلاتا ہے. ڈیٹرمنیٹ ایرر وہی ہوتا ہے جس کو ہم معلوم کر سکتے ہیں اور منیمائز کر سکتے ہیں. So that occurs when the pH at which the indicator change colors differ from the pH at the equivalence point. یعنی یہ وہی ایرر ہے جس میں انڈیکیٹر کلر چینج کرتا ہے ایٹ دی اینڈ پوائنٹ اور وہ ایکویولنس پوائنٹ کی قریب ہوتا ہے. یعنی انڈیکیٹر جو کلر چینج کرتا ہے وہ ایکویولنس پوائنٹ پر نہیں ہوتا، اس سے تھوڑا سا دور ہوتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ڈیٹرمنیٹ ایرر. اس ایرر کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں دو طریقوں سے. ایک ہے بائی چوزنگ دی انڈیکیٹر کیئرفلی، یعنی ایسے انڈیکیٹر کا ہم نے انتخاب کرنا ہوگا جو کلر چینج ایکویولنس پوائنٹ پر یا اس کے بہت قریب کرتا ہو، تو ہمیں اینڈ پوائنٹ جو ہے وہ ایکویولنس پوائنٹ کے قریب آ جائے گا اور ایرر کم ہو جائے گی. تو انڈیکیٹر کی جو ہے استعمال میں ہمیں احتیاط کرنا ہوگا. بائی میکنگ دی بلینک کریکشن. دوسرا طریقہ اس کو منیمائز کرنے کا یہ ہے کہ ہم بلینک کریکشن کر لیں. کوئی بلینک سولوشن لے لیں، اس میں انڈیکیٹر ڈالیں اور اس کے لیے معلوم کر لیں کہ یہ کتنا والیوم آف دی ٹائٹرینٹ یوز کرتی ہے. پھر اس کو ہم جو والیوم یوزڈ ہے فار دی سیمپل سولوشن اس سے ہم مائنس کریں گے. تو یہ بلینک کریکشن ہے. تو بلینک کریکشن اور انڈیکیٹر کی چوائس سے ہم اس کو کم کر سکتے ہیں. سیکنڈ جو ایرر ہے وہ ہے اینڈ ڈیٹرمنیٹ ایرر. اس کو معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے اینڈ ڈیٹرمنیٹ ایرر. اور یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ پیدا ہوتا ہے فرام دی لمیٹڈ ایبلٹی آف دی ہیومن آئی ٹو ڈسٹنگوش ریپروڈیوسبلی دی انٹرمیڈیٹ کلر آف دی انڈیکیٹر. یعنی جو انڈیکیٹر کلر چینج کرتی ہے نیئر دی اینڈ پوائنٹ، اس میں ڈفرینس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہیومن آئی کے لیے تو یہ مشکل ہوتا ہے. تو یہ ایرر جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پرسن پر، اس کی آئی ڈیٹیکشن لیول پر. اگر اس کی آئی ڈیٹیکشن لیول زیادہ ہے تو وہ کلر آسانی سے وہ پرسیو کر سکے گا، اس کو معلوم کر سکے گا اور اس کو پتہ چلے گا کہ اینڈ پوائنٹ آ چکا ہے. اب اس ایرر کو کس طرح منیمائز کیا جائے گا؟ اس کو منیمائز کیا جائے گا بائی پریکٹس سے. جتنا وہ پریکٹس کرے گا اتنا اس کی اسکل زیادہ ہوگی تو وہ ایرر کو منیمائز کر سکے گا. اب یہ لیکچر یہاں تک ہے اور اس میں اب لاسٹ ون میں کچھ لسٹ ہے انڈیکیٹرز کی ایسڈ بیس کی، جس طرح میتائل وائلٹ ہے، تائمول بلو، میتائل اورنج، برومو کرسول گرین، میتائل ریڈ، لیٹمس، برومو تائمول بلو، پیناپتلین، تائموتلین اینڈ ایلیزیڈین یلو. اب اس میں اس کی پی ایچ رینج موجود ہیں، ایسڈ کلر بھی ہے اور بیس کلر بھی ہے. اگر میتائل وائلٹ ہم یوز کریں گے تو اس کی جو پی ایچ رینج ہے کلر چینج کی وہ فرام 0 to 1.6 ہے، یعنی ہائیلی ایسڈک میں یہ کلر چینج کرتی ہے. جو ایسڈ کلر اس کا ہے وہ ہے یلو، بیس کلر اس کا بلو. اس طرح جو پیناپتلین ہے، پیناپتلین اس کی جو ایسڈ کلر وہ کلر لیس ہے، اور جو اس کی بیس کلر ہے وہ ہے پنک، اور رینج کیا ہے 8.2 to 10. تو اس کی پی ایچ رینج ہے. اس طرح ہر انڈیکیٹر کی اس کی کلر اور اس کی پی ایچ رینج اس میں موجود ہے.
امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.